راحت صاحب، مریم نواز جو کہ روز ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں دورہ کر رہی ہوتی ہیں. کبھی ان کا دھی رانی پروجیکٹ ہے، کبھی ان کا الیکٹرک بائکس کا پروجیکٹ ہے، کبھی وہ طلبہ میں اسکالرشپس دے رہی ہوتی ہیں، کبھی لیپ ٹاپس کی تقسیم کر رہی ہوتی ہے. وہ ایٹ لیسٹ ڈیلیور تو کر رہی ہیں نا، کام تو وہ کر رہی ہیں. آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی ہوئی ہیں اور جلسے جلوسوں پر بس فوکس کیا ہوا ہے انہوں نے. دیکھیں جی، میں تو ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ سیاست کے اندر ایکسپیرینس بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ لڑائی بھی لڑیں، اختلاف بھی کریں، جلسے جلوس بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ ڈیلیور بھی کریں. تو نون لیگ کا کم از کم یہ ایکسپیرینس روایتی نظام کے اندر ضرور ہے کہ وہ لڑائی بھی لڑتے ہیں اور دشمن کو انگیج بھی رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کام بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ سٹائل شہباز شریف صاحب کا بھی رہا ہے. وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ موقع پہ جاتے تھے اور وہاں پہ کھڑے کھڑے معطل بھی کر دیتے تھے، بلکہ بعض کا تو ہتھکڑی بھی لگوا دیتے. تو ابھی مریم صاحبہ نے کہا کہ میں معاف کر رہی ہوں، آپ کو ہتھکڑی نہیں لگوا رہی، لیکن آپ ٹھیک ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں. اب سوال یہ ہے کہ مریم کیا کہہ رہی تھی، کیوں یہ کر رہی تھی؟ کیا ذاتی لڑائی تھی ایم ایس کے ساتھ ان کی؟ ایبسولوٹلی ناٹ. وہ کہہ رہی تھی کہ دوائیاں لوگوں کو مفت کیوں نہیں ملتی. تو اس ایشو کے اوپر اگر صرف وہ ایم ایس میو کو انہوں نے کہا تو ان کو تو سارے ایم ایس کو یہی کرنا چاہیے، سارے ہاسپٹلز کے اندر جانا چاہیے. اور وہاں پہ بچڑ خانے بنے ہوئے ہیں یہ ہاسپٹل، وہاں پہ تو تباہی بربادی اس بیوروکریسی نے ڈالی ہوئی ہے. تو آج جس طرح وہ یہاں گئی ہیں، ان کو ساروں کا سرپرائز وزٹ کرنا چاہیے. ہوتا یہ کہ ایک سال پورا گزارنے کے بعد انہوں نے وزٹ شروع کیا، ایک سال پورا ان کو سپورٹ کیا، پیسے دیے، وسائل دیے، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد اگر یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو ان کو گرفتار بھی ہونا چاہیے. معطلی کافی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ پورے سوشل میڈیا کے اندر اب ایک اور اینگل دیا جا رہا ہے کہ جی وہ اس نے تو پہلے ہی معذرت کر لی تھی، وہ پہلے ہی کہہ رہا تھا جی میں نے نوکری نہیں کرنی، مجھے ہٹا دیا جائے، ایڈیشن چارج تھا اس کے پاس. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ اتنے نکمے تھے صاحب تو ان کو یہ چارج لینے کی ضرورت کیا تھی؟ پہلے ہی معذرت کر لیتے. صحیح بات. اب وہ وہاں پہ ایم ایس تھے اور جتنی دن تھے اس کا جواب تو انہوں نے دینا ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لاہور میں جو بڑے ہاسپٹلز ہیں وہ بہت کم رہ گئے ہیں صحت کی سہولتوں کے لیے. یہ اس وقت 4-5 بڑے ہاسپٹل بنے تھے جب آپ کی آبادی صرف 50 لاکھ تھی. اب آبادی ہوگی ہے لاہور کی 2.5-3 کروڑ. 3 کروڑ تک. تو ہاسپٹل آپ کے بڑے وہی ہیں. اب سوال یہ نہ ان کی کوئی ایکسپینشن اس طرح ہوئی ہے، نہ نئے کوئی ادارے بنے ہیں. تو وہ جو بنے بنائے آپ کو مل گئے ہیں. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ نئے ادارے بنائے جائیں، اس پہ اصلاحات کی جائیں. دوائیاں مفت دینی ہیں تو دوائیاں وہاں پہ نظر بھی آنی چاہیے، دوائیاں سپلائی بھی ہونی چاہیے، لوگوں تک پہنچنی بھی چاہیے. اور اگر اس کے بعد کوئی شخص اس طرح کرتا ہے، او ایم ایس میں ہو، سروسز ہو، گنگا رام ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کو معطل بھی ہونا چاہیے، گرفتار بھی ہونا چاہیے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ساری ملائی اتار کے ساری بیوروکریسی کھاتی رہے اور بدنام ہونے کے لیے سیاستدان. تو انہوں نے ایکسپوز کیا پبلک کے سامنے. سب کو ایکسپوز کرنا چاہیے، جو کام نہیں کر رہا بیوروکریسی میں سب کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے. اور یہ تسلسل کے ساتھ پورے پنجاب کے وزٹس ان کو کرنے چاہیے اور یہ سرپرائز وزٹ ہونے چاہیے. بالکل، آبویسلی آج تو ساروں کو پتا تھا نا کہ وہ آ رہے ہیں، ان کو بغیر بتائے جانا چاہیے.